بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات بیان کیے جا رہے تھے. آج سے 1400 سال پہلے اور اس دور کے حالات اتنے مختصر تاریخ میں آ سکے ہیں اور پھر کچھ اتنی عظیم ہستیاں موجود تھیں اس دور میں. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری شخصیات کے حالات اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ تاریخ میں نہ آ سکے اور بعض اوقات بیان کرنے والے کے لیے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کسی ایسی شخصیت کا کہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایسے حوالے تو مل جاتے ہیں کہ جو اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، مگر تفصیلی حالات تاریخ کی اوراق پر نہیں ہوتے. ذکر نہ کیا جائے تو یہ مناسب محسوس نہیں ہوتا اور ذکر کیا جائے تو تفصیلی حالات کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اصحاب پیغمبر میں بھی ایسی کئی ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت ہمیں اس ایک امر سے پتہ چلتی ہے کہ امام معصوم نے ان کا ذکر کیا، مگر تاریخ کے اوراق ان کے تفصیلی حالات سے خالی ہیں. اس اعتبار سے جب ان ہستیوں کا تذکرہ ہوگا تو بات ذرا مختصر رہے گی. اور آج بھی ایک ایسی ہی شخصیت کا ذکر ہے. جس شخصیت کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت کا اندازہ اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ عباس قمی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی عمر کے آخری ہفتے میں خطبہ دیا. مولا کائنات نے اپنی عمر کے آخری ہفتے میں خطبہ دیا اور شیخ قمی لکھتے ہیں کہ یہ مولا کا آخری خطبہ تھا. شہادت یہ ضربت سے کتنے دن پہلے دیا گیا یہ صحیح تاریخ تو نہیں موجود ہے تاریخ میں، مگر اتنا ثابت ہے کہ یہ آخری خطبہ ہے جو علی کی زندگی کے آخری ہفتے میں دیا جا رہا ہے. اور اس میں مولا کائنات ایک مرتبہ یاد کر رہے ہیں اپنے کچھ پرانے ساتھیوں کو اور کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ أَخْوَانِي، کہاں ہیں وہ میرے بھائی کہ جو سیدھے راستے پر چلے اور انہوں نے حق کو اختیار کیا. أَيْنَ عَمَّارُ، أَيْنَ ابْنُ التِّيهَانِ، أَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ، کہاں ہے عمار یاسر، کہاں ہے ابن تیہان، کہاں ہے ذو الشہادتین، وَأَيْنَ نَظَائِرُهُمْ فِي إِخْوَانِهِمْ، اور کہاں ہیں انہی کے بھائیوں میں انہی جیسی دوسری شخصیتیں کہ جنہوں نے موت کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے سر کاٹ کر فاسق و فاجر لوگوں کے سامنے لائے گئے. اور اس کے بعد اس خطبے میں مولا کائنات جب اس منزل پر پہنچے تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک مرتبہ روتے روتے کہنے لگے ہائے وہ میرے بھائی کہ جنہوں نے محکم طریقے پر قرآن کی تلاوت کی.
تو اب ان عظیم ہستیوں کے عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولا نام لے کے ان کو یاد کر رہے ہیں، بار بار میرا بھائی کہہ کے ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ علی کی زندگی کا آخری حصہ ہے، علی کو معلوم ہے، اور ایسے وقت میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے خاص طور پر 3 شخصیتوں کا نام لیا گیا۔ عمار یاسر کے حالات بیان ہو چکے ہیں اور باقی 2 شخصیتوں کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک شخصیت ذو الشہادتین کی ہے کہ جنہیں مولا کائنات یاد کر رہے ہیں اور تذکرہ کر رہے کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ ذو الشہادتین کون سی عظیم شخصیت تھی، ان کا تذکرہ آج کیا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان کا نام خزیمہ اور ان کے والد کا نام ثابت تھا۔ اس اعتبار سے یہ خزیمہ ابن ثابت کہلاتے ہیں۔ مدینے سے ان کا تعلق تھا، مدینے کے انصار میں یہ شامل تھے، یعنی مدینے کے وہ قدیم باشندے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کھلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ مکے سے آنے والوں کا استقبال کر کے اپنی ہر چیز میں ان کو شریک بنایا۔ اس اعتبار سے ان کو انصاری بھی کہا جاتا ہے۔ خزیمہ ابن ثابت انصاری ان کا پورا نام ہے۔ مدینے کے اندر یہ بات بار بار بیان ہوئی کہ 2 بڑے قبیلے تھے بت پرستوں کے، یہودیوں کے 3 قبیلے، بت پرستوں کے 2 قبیلے، ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج۔ اوس قبیلہ وہ قبیلہ تھا کہ جس کے اندر پھر مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک میں بنو خطمہ تھا کہ جس سے جناب خزیمہ ابن ثابت کا تعلق ہے، اس لیے یہ خزیمہ ابن ثابت خطمی بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو امارہ اور ان کا لقب ذو الشہادتین ہے کہ جسے مولا کائنات نے اپنے خطبے میں بیان کیا، جو آپ نے ابھی سنا ہے۔ ان کی ولادت کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، بت پرستی کا دورہ تھا، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی شخصیت آگے چل کر کس عظمت کو پانے والی ہے۔ لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہ بھی مدینے کے اس نوجوان طبقے میں شامل تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ ہاں، اس ایک چیز کا تاریخ تذکرہ کرتی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کا شمار اپنے قبیلے کے بڑے افراد میں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اسلام سے پہلے ایک مرتبہ جب مدینے کے یہ 2 قبیلے، اب مدینے میں 2 قبیلے ہیں بت پرستوں کے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جو عربوں کا طریقہ ہے فخر و مباحات تھا، ایک دوسرے پر اپنی برتری کو ثابت کیا جاتا ہے۔ پہلا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم تم سے برتر ہیں، دوسرا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم تم سے برتر ہیں، اور دونوں اپنی اپنی برتری کی، اپنی اپنی بڑائی کی، اپنی اپنی فضیلت کے لیے دلیلیں لاتے ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب ایسا ہی ایک مقابلہ بڑے زوروں پر تھا تو قبیلہ اوس نے اپنی برتری کی یہ دلیل پیش کی کہ دیکھو ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے افراد موجود ہیں، اتنے عظیم افراد موجود ہیں، اور ان کے اندر جناب خزیمہ ابن ثابت کا نام بھی لیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے ممتاز اور نمایاں افراد میں شامل تھے۔ مگر بہرحال وہ بت پرستی کا زمانہ تھا، اور جناب خزیمہ بھی اپنے قبیلے کے عقیدے پر تھے۔ اس کے بعد پھر شہر مدینہ میں وہ عظیم شخصیت آتی کہ جنہیں پیغمبر اسلام نے باقاعدہ مبلغ بنا کے مدینے میں بھیجا ہے، جناب موصب ابن عمیر۔ آپ نے اس سال کے اس سلسلے میں کئی اصحاب رسول کے حالات میں جناب موصب کا تذکرہ سنا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر کی آمد سے 2 سال پہلے مدینے آئے، اور مدینے آنے کے بعد اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا، اور عام طور پر نوجوان طبقے نے ان کی دعوت پر لبیک کہی۔ جناب موصب ابن عمیر کی ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں میں جہاں جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی شخصیت کا نام ہے، وہاں پہ جناب خزیمہ ابن ثابت بھی وہ شخصیت کہ جنہوں نے بالکل شروع میں جناب موصب ابن عمیر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور پیغمبر کی زیارت سے پہلے مسلمان بن گئے۔
لیکن یہ انتہائی جوشیلے آدمی تھے، اپنی قوم میں ان کا ایک مقام بھی تھا، جوش اور جذبہ بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے عام مسلمانوں کے برعکس اس دور میں اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، مدینے کے اور نوجوانوں نے بھی، لیکن ان میں جوش اور جذبہ زیادہ تھا، اس لیے اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو ملایا اور اپنے قبیلے کے بت خانے میں پہنچ گئے۔ ان کا قبیلہ بنو خطمہ ہے، اس کے بت خانے میں پہنچ گئے اور جا کے سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ ایسے ماحول اور حالات میں جب ابھی یہی بت خدا کہے جاتے ہیں اور کسی کے مذہبی عقیدے کو چھیڑنا بڑا خطرناک کام ہو جاتا، ابھی پیغمبر مدینے میں آئے بھی نہیں، اسلام کو ایک مرکز ملا بھی نہیں، اسلام کے پاس کوئی طاقت تھی بھی نہیں، مگر یہ ان کا جوش، یہ ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور جا کر اپنے قبیلے کے سارے بت توڑ دیے، حضرت ابراہیم کی اس وقت تک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ اب جب اتنے جوش اور جذبے والے نوجوان تھے تو جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے آئے تو جناب خزیمہ کو آگے بڑھ کے پیغمبر کا استقبال کرنا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بتایا کہ یہ پیغمبر اسلام کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل ہو گئے اور مدینے کے ان نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ذمے یہ فریضہ لے لیا تھا کہ اللہ کے رسول گھر میں آرام کریں، مسجد میں آئیں، کہیں جائیں تو یہ پیغمبر اسلام کی حفاظت کرتے تھے، جو آج کل باڈی گارڈ کا فریضہ ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ تصور تو نہیں، لیکن مدینے کے نوجوانوں نے جو مدینے میں رہنے والے تھے اس تصور اور خیال کے ساتھ کہ ایک تو یہ ہمارے رسول ہیں، دوسرے یہ کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو دعوت دے کے لائیں، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آج خود مدینے کے نوجوانوں نے آپس میں یہ طے کیا پیغمبر اسلام کے حکم کے بغیر کہ ہم پیغمبر کی حفاظت کریں گے، اور اس میں جناب خزیمہ ابن ثابت انصاری کا تذکرہ بھی، جن کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب تاریخ کہتی کہ اسی جوش اور جذبے کا نتیجہ تھا کہ جنگ بدر سے لے کر مکہ فتح ہونے تک کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں یہ لشکر اسلامی میں شامل نہ ہو، ہر لشکر میں، ہر فوج میں، ہر لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ جب سن 8 ہجری میں پیغمبر اسلام نے مکے کی فتح کے ارادے سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور یہ لشکر مکے کے قریب پہنچا تو وہاں جا کر پیغمبر نے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جنہوں نے شہر مدینہ کی زیارت کی غالباً انہوں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیغمبر نے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور مدینے کی ہر سمت سے 4 یا 5 راستے مدینے سے مکے میں آتے ہیں، تو مکے کی ہر سمت سے اپنے لشکر کے ایک حصے کو بھیجا کہ تم یہاں سے جاؤ، تم یہاں سے جاؤ، تم یہاں سے جاؤ۔ غرض یہ کہ چاروں طرف سے لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا۔ خود پیغمبر اسلام کا اپنا دستہ یہ تو جنت المولا کے قبرستان سے آیا جہاں حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی قبریں، لیکن چاروں طرف سے یہ لشکر آ رہا۔ چنانچہ پیغمبر نے اپنے لشکر کے مختلف علمدار مقرر کیے کہ فلاں لشکر کے علمدار تم ہو، فلاں کے علمدار تم ہو، فلاں کے علمدار تم۔ بنو خطمہ کا علم پیغمبر اسلام نے خزیمہ ابن ثابت انصاری کو دیا اور کہا کہ تم اپنے قبیلے کے علمدار بنو اور اپنے قبیلے کو لے کے مکے میں فاتحانہ طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جناب خزیمہ کو یہ سعادت، شرف اور فضیلت بھی ملی کہ پیغمبر اسلام نے انہیں اپنے زمانے میں ایک چھوٹے سے لشکر کا صحیح علمدار و سردار مقرر کیا۔ لیکن جناب خزیمہ کی جو خصوصیت تاریخ کے اوراق پر موجود، جنگوں میں جناب خزیمہ کے زیادہ تفصیلی حالات نہیں ملتے، علمداری کا تذکرہ فقط ایک مقام پہ ہوتا۔ پھر جناب خزیمہ کی وہ کیا خصوصیت تھی کہ مولا کائنات نے اپنی شہادت سے چند دن پہلے ان کا تذکرہ کیا، تو وہ خصوصیت یہ بتائی جاتی کہ جناب خزیمہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو محبت رسول کی آخری منزل پر پہنچے تھے اور پیغمبر اسلام سے انہیں انتہائی محبت اور انتہائی عقیدت تھی۔ جب اسلام شروع میں آیا تو اس وقت اکثر ایسے اصحاب رسول تھے جو محبت رسول کی وجہ سے اتنے بے چین و بے قرار ہوتے کہ ان سے گھروں میں ٹھہرا نہیں جاتا تھا، جب تک کہ رسول کے چہرے کی زیارت نہ کریں اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا تھا۔ اور ایسے محبت کرنے والے کے لیے
پیغمبر کی جانب سے بھی بشارت اور خوشخبری چنانچہ تاریخ میں ملتا کہ اسی شہر مدینہ کے اندر پیغمبر اسلام کے سے محبت کرنے والوں میں جناب خزیمہ ابن ثابت انصاری، مقداد ابن اسود دوائلی، جابر ابن عبداللہ انصاری، ان لوگوں کے علاوہ قبیلہ انصار کا ایک شخص اور تھا جس کا کام زیتون کے تیل کی خرید و فروخت تھا، اور اس کی دکان سوق الزیت میں تھی جہاں روغن کی دکان ہوتی، لیکن یہ اس کو پیغمبر اسلام سے محبت و عقیدت تھی کہ وہ اپنے دن کا آغاز کر ہی نہیں سکتا تھا، اپنے کام شروع کر ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ ایک مرتبہ رسول کے چہرے کی زیارت نہ کر لے۔ چنانچہ اس کا طریقہ تھا کہ روزانہ گھر سے نکلنے کے بعد پہلے مسجد نبوی یا پیغمبر کے حجرے یا جس مقام پر اس دن پیغمبر ہوتے تھے وہاں جاتا تھا، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر پلٹ کے اپنی دکان پہ جا کے کاروبار کرتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ وہ آیا پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے۔ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما، چاروں طرف اصحاب رسول کا حلقہ، اس کے لیے پیغمبر کو دیکھنا مشکل ہو رہا، چنانچہ وہ پیچھے کھڑا ایک مرتبہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر پنجوں کے بل اپنے آپ کو اونچا کر کے جھانک جھانک کے پیغمبر کو دیکھنا چاہ رہا۔ پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا، اس کی کوششوں کو دیکھا، ایک مرتبہ مسکرائے، اور پھر پیغمبر نے مجمع کے بیچ سے اپنے آپ کو کھڑا کیا تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ پیغمبر کو دیکھے، اور اس نے پیغمبر کی زیارت کی اور واپس چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے پھر واپس آیا، اور ایک مرتبہ پھر اسی کوشش میں لگ گیا۔ اب اتنی دیر میں تو مجمع اور بڑھ چکا تھا، اب وہ پھر اس کوشش میں لگا کہ کسی طرح پیغمبر کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ پیغمبر نے پھر اسے دیکھا، ایک مرتبہ حیران ہوئے، مجمع کو ہٹایا، اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، وہ پیغمبر کے قریب آ کے بیٹھا۔ پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ، تم روزانہ ایک مرتبہ آتے ہو صبح کے وقت، آج تم ابھی گئے دوبارہ پھر آ گئے؟ کہا اللہ کے رسول، آج میرے دل میں آپ کی محبت کافی بڑھی ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ دیکھنے مجھے تسکین اور اطمینان نہیں ہوا، اس لیے میں دوبارہ آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر نے ہاتھ پھیلا کے اسے دعا دی، اور وہ مشہور حدیث پیغمبر نے اس وقت ارشاد فرمائی جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک اسلام کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ مجھے اپنے آپ، اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھے عزیز نہ رکھے، مجھ سے اپنے آپ سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے مال سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اب ان محبت کرنے والوں کے لیے بشارت کیسی کہ تاریخ کہتی کہ اس طرح سے یہ آدمی روزانہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے، یہ آدمی پیغمبر کے پاس نہیں آیا۔ اب دیکھیں پیغمبر اسلام کو اور معصوم کو کتنا خیال ہوتا ہے اپنے ماننے والوں کا۔ اصحاب رسول سے پوچھا کہ وہ فلاں شخص کئی دن سے نظر نہیں آ رہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ آج کل کہاں؟ لوگ بھی حیران ہوئے، اللہ کے رسول ہم نے بھی اس کو نہیں دیکھا، ہم خود پریشان ہیں کہ وہ کہاں۔ پیغمبر نے کہا چلو پھر چل کے تحقیق کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اتنا ہمیں معلوم ہے کہ روغن کی اور گھی کی جو مارکیٹ وہاں پہ اس کی دکان تھی، اتنا ہمیں پتا۔ اب پیغمبر اسلام سارے صحابیوں کو لے کے چلتے اور گھی اور روغن کی مارکیٹ میں داخل ہوئے۔ دکانداروں سے پوچھا کہ فلاں فلاں شخص کو تم جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ اس کی دکان ہے۔ پیغمبر دکان کے قریب پہنچے، دیکھا دکان میں تالا لگا، دکان بند پڑی۔ آس پاس کے دکانداروں سے پوچھا کہ اس کا مالک اب تک نہیں آیا، کیا بات؟ کافی وقت گزر گیا ہے، کاروبار تو اپنے عروج پر پہنچ چکا۔ آس پاس کے دکانداروں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے 2 دن پہلے کہ اس بیچارے کا تو انتقال ہو گیا، یہ انتقال کر چکا ہے اور اس کے وارث ابھی اس کا غم منا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول اب لوگ حیران ہو رہے ہیں، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کچھ سامان خریدنا ہے تو ہماری دکانیں حاضر ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میں تو فقط اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول بے شک یہ کاروبار میں انتہائی دیانت دار تھا، انتہائی سچا تھا، لیکن بعض اوقات اس سے غلطیاں ہو جاتی، بعض اوقات اس سے گناہ ہو جاتے۔ پیغمبر نے کہا کہ جتنی محبت اس کے دل میں ہماری
اس کے بعد اگر اس سے بھی بڑی غلطی اس سے ہوتی تو پروردگار عالم اس کی غلطیوں کو اس محبت کے بدلے میں معاف کرتا جو اس کے دل میں ہماری محبت موجود ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ ہماری محبت کس طرح سے انسان کے گناہوں کو معاف کیا کرتی۔ تو اب یہ ماحول مدینے کا بن چکا کہ اس انداز سے لوگ محبت کرنے والے اور پیغمبر کی جانب سے بشارت و خوشخبری مل رہی۔ چنانچہ تاریخ اس سے بڑھ کر ہمیں بتاتی کہ لوگوں کو اب جب پیغمبر کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہو تو لوگوں کو رسول کا کتنا خیال ہو گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ خود جناب خزیمہ کا ہے، اس لیے میں اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک غزوہ، ایک جنگ ہوئی ذات الرقا کی۔ جب اس جنگ سے پیغمبر اسلام واپس آ رہے تھے تو اس جنگ میں ایک عورت بھی گرفتار کر کے لائی گئی، باقی مجرموں کے ساتھ اس عورت کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب جب یہ عورت گرفتار ہوئی تو اس دن اس وقت اس کا شوہر اپنے قبیلے میں نہ تھا۔ اسے واپس آنے کے بعد پتا چلا کہ اس طرح سے ایک جنگ ہوئی ہے اور تمہاری بیوی گرفتار ہو کے پیغمبر کے لشکر میں قیدی بنا کے لے جائی گئی۔ اب ایک مرتبہ اس آدمی نے جب یہ سنا تو پیغمبر کے لشکر کے تعاقب میں چلا کہ کسی طرح میں جا کر اپنی بیوی کو قید سے نجات دلاؤں۔ پیغمبر کے لشکر کے پیچھے آ رہا۔ اب ادھر تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کا لشکر چلتے چلتے ایک منزل پر پہنچا۔ اللہ کے رسول نے لشکر کو تو اتروایا اور خود ایک مقام پہ جا کے آرام کرنے لگے، اور آرام کرنے سے پہلے سوال کیا ہے کوئی جو میرا پہرا دے، میری پاسبانی کرے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری اور ایک مہاجر اپنے مقام سے کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ انصاری جناب خزیمہ ہی تھے کہ جن کا تذکرہ ہو رہا، اور ان مہاجر کے بارے میں تاریخوں میں ہے کہ یہ عمار یاسر تھے۔ مہاجر سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکے سے پیغمبر کے ساتھ آئے تھے، انصاری سے مراد وہ ہیں کہ جو مدینے کے قدیم باشندے تھے۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول ہم آپ کا پہرا دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم پاسبانی کریں گے۔ پیغمبر اسلام تو جا کے اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں، اور ان دونوں نے یہ طے کیا کہ رات شروع ہو چکی، آدھی رات کو ایک آدمی اور باقی آدھی رات کو دوسرا آدمی پہرا دے۔ پہلی باری انصاری نے کہ جن کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ یہی خزیمہ تھے، پہلی باری انہوں نے لی کہ پہلی آدھی رات میں حفاظت کرتا ہوں، تم سو جاؤ، اور پھر میں تمہیں جگا دوں گا، تم حفاظت کرنا، میں سو جاؤں گا۔ یہ طے پایا، معاہدہ ہو گیا، اور آخر جناب عمار یاسر سو گئے۔ اتنی دیر میں اس عورت کا شوہر تعاقب کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ چکا، اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پیغمبر اسلام جو اس لشکر کے سردار ہیں وہ کہاں آرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ پیغمبر تک پہنچنا مشکل، ایک آدمی پہرا دے رہا ہے، ایک آدمی اس کے قریب سو رہا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح سے اس پہرا دینے والے کو ختم کیا جائے۔ اب رات ہے، اور رات کے اس وقت میں بظاہر کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے ان انصاری نے جو شاید خود جناب خزیمہ تھے نماز شروع کر دی تھی، نماز میں مشغول ہو گئے تھے۔ وقت زیادہ تھا اس لیے نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ قرآن کے طویل سوروں میں سے ایک سورہ اور بڑا عجیب سورہ ہے، اس میں ایسے عجیب و غریب واقعات کی تاریخ بتاتی کہ جب بازار کوفہ میں امام کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کی تو اسی سورہ کہف کی تلاوت کی تھی۔ اب یہ انصاری جو شاید جناب خزیمہ اپنی نماز کے اندر مشغول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں اس شخص نے درخت کے پیچھے سے چھپ کے ایک مرتبہ تیر چلایا۔ یہ تیر ان کے جسم میں پیوست ہوا، اور ایک نماز کی حالت میں مشغول ہے۔ ایک مرتبہ نماز کو کیسے توڑے، تیر کو جسم سے نکال کے پھینکا اور اپنی نماز میں مصروف رہے۔ اس نے یہ منظر دیکھا، دوسرا تیر چلایا، یہ تیر ان کے جسم میں لگا، انہوں نے اسے بھی نکالا اور جلدی کے ساتھ رکوع اور سجدے کی منزل میں پہنچے اور جلدی جلدی نماز کو ختم کیا۔ اس عرصے میں اس شخص نے اس عورت کے شوہر نے تیسرا تیر چلایا جو ان کے جسم میں لگا، اور سجدے کی حالت میں یہ تیر لگا، اسے بھی اپنے جسم سے نکالا اور نماز ختم کی۔ جیسے ہی نماز ان کی ختم ہوئی اور اس شخص نے یہ دیکھا کہ ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تو وہ آدمی تو فرار اختیار کر گیا۔ ادھر تیر چلنے کی آوازوں سے جناب عمار یاسر کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے یہ منظر دیکھا، حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا ہوا،
اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ تو ایک مرتبہ یہ انصاری جو شاید جناب خزیمہ یہ جواب دیتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا خیال تھا اس زمانے کے صاحبان ایمان میں رسول کی اطاعت اور پروردگار کی عبادت کا۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جب پہلا تیر لگا، اب مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں پیغمبر اسلام کو کوئی خطرہ نہ پہنچ جائے، اس لیے میرا دل چاہا کہ نماز کو جلدی ختم کروں۔ دوسری جانب مجھے یہ خیال بھی تھا کہ پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی واجب نماز شروع کرے تو نماز کے بیچ میں اپنی نماز کو نہ توڑے۔ آج جو چیز ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1400 سال پہلے جب اسلام کے احکامات اتر رہے تو یہ باتیں کسی کے علم میں نہیں تھی، آہستہ آہستہ پیغمبر نے تفصیلات بتائی، تو ابھی ایک ہی حکم لوگوں کو پتا۔ آج تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ جان خطرے میں ہو تو انسان کے لیے نماز توڑنا واجب ہے، مگر ابھی یہ صورت آئی نہیں، یہ مسئلہ لوگوں کو پتا نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مجھے یہ خیال تھا کہ پیغمبر اسلام کی جان خطرے میں، دوسری طرف یہ حکم بھی مجھے پتا تھا کہ نماز کا توڑنا جائز نہیں، اس اعتبار سے میں اس پریشانی کی حالت میں تھا کہ کیسے نماز توڑوں۔ ہاں مجھے یہ اطمینان تھا کہ یہ سارے تیر میرے جسم پہ برسائے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول ابھی حفاظت کے ساتھ ہیں۔ پھر مجھے پیغمبر کا یہ فرمان بھی یاد تھا کہ دیکھو تم پر اپنے مومن بھائی کا حق ہے۔ میں نے سوچا کہ جب تک کہ یہ خطرہ بڑھتا نہیں تو میں آپ کی نیند کیوں خراب کروں، تیر میرے ہی جسم پہ لگ رہے ہیں، مجھے ہی تکلیف ہو رہی، میرے ہی لیے نقصان ہے، مگر میں آپ کو کیوں زحمت دوں، آپ کی نیند کو کیوں خراب کروں۔ اس اعتبار سے میں نماز میں لگا رہا اور جلدی جلدی میں نے نماز کو مکمل کیا تاکہ بیک وقت سب باتوں پہ عمل ہو جائے، نماز ٹوٹنے بھی نہ پائے، آپ کی نیند خراب بھی نہ ہونے پائے، پیغمبر اسلام کو نقصان بھی نہ پہنچنے پائے۔ تو اب یہ جذبہ اور انداز تھا کہ جب پیغمبر کو اطلاع ملی تو ایک مرتبہ ان دونوں کے حق میں دعا کی۔ اب بعض روایات میں یہ ہے کہ جناب خزیمہ ہی کا واقعہ، جس سے اندازہ ہو سکتا کہ ان کے دل میں رسول کی کتنی محبت و عقیدت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی مسلسل ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جو جناب خزیمہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ عظمت ان معنوں میں کہ باقی حالات ان کے پوشیدہ ہیں، فقط ان کو جو رسول سے محبت، اور اس محبت کے نتیجے میں پیغمبر اسلام جتنا ان کا خیال کر رہے ہیں اور ان کو عظمت اور بلندی بخش رہے ہیں۔ جناب خزیمہ کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب مسلمانوں کے سامنے آئے تو ہر ایک نے ان کی حالت پر رشک کیا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش ان کی جگہ یہ سعادت ہم کو ملی ہوتی۔ چنانچہ تاریخ یہ بھی نقل کرتی کہ صبح کا وقت ہے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ابھی لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں، یعنی نماز صبح کا وقت ہے، سورج نہیں نکلا، نماز صبح کا وقت ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد بھرتی جا رہی کہ اتنے میں پیغمبر اور تمام مدینے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ جناب خزیمہ تیزی سے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، مگر ایسا لگ رہا کہ چہرے پر فکر کے اور پریشانی کے آثار، تیزی سے پیغمبر کے قریب آئے، رک گئے، صف میں نہیں بیٹھے، نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، پیغمبر کے قریب آ کے رک گئے۔ ایسا لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا، سوال کیا کیا بات ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہے۔ کہا اللہ کے رسول، رات کو میں نے ایک خواب دیکھا اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس خواب کی تعبیر اور تصدیق کیا ہوگی۔ پیغمبر نے کہا بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا۔ کہا اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں، جیسے میرے ہونٹ آپ کی پیشانی سے مس ہو رہے ہیں۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ اس کی تعبیر اور تصدیق کیا مشکل، آگے بڑھو اور اپنے خواب کی تصدیق کر دو۔ جناب خزیمہ کو پیغمبر کی جانب سے جو اتنی اجازت ملی تو اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے ہونٹوں کو پیغمبر کی پیشانی پہ رکھ کے بوسہ لیا، اور سارا مدینہ اور ساری مسجد یہ منظر دیکھ کے رشک کرنے لگے کہ کاش یہ سعادت ہم کو ملی ہوتی، اللہ کے رسول کی پیشانی کا بوسہ لینے کا موقع کاش ہمیں ملا ہوتا۔ یہ جناب خزیمہ کی محبت اور عقیدت تھی کہ اس انداز سے پیغمبر اسلام نے انہیں اجازت دی، بلکہ تاریخ یہ بتاتی کہ اس کے علاوہ بھی جناب خزیمہ نے ایسے کئی خواب دیکھے۔ اسی تسلسل میں ایک دوسرا واقعہ بھی آتا اسی انداز کا کہ رات ختم ہوئی،
یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اسلام کے اندر خواب کی بہرحال ایک اہمیت سمجھی گئی اور کہا گیا ہے کہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز، بلکہ یہاں تک روایت ہے امام کی کہ ہمارے جد پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اب جبرائیل کے ذریعے وحی آنے کا طریقہ تو ختم ہو گیا، لیکن مومن کا خواب ابھی بھی خدا کی وحیوں میں سے ایک وحی جس کے ذریعے خدا اپنا پیغام دنیا والوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے خواب کے بارے میں خاص بات یہ بتائی گئی جو پانچویں امام کی روایت بھی، کیونکہ جناب خزیمہ کے واقعات میں 2-3 خواب آ رہے ہیں، اس لیے میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ پانچویں امام کی روایت بھی، امام کا فرمان ہے کہ جب مومن کوئی خواب دیکھتا تو یہ خواب جو ہے اس کے سر پر معلق ہو جاتا، یعنی ایک تشبیہ ہے، ایک اشارہ ہے امام کا کہ یہ خواب اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہو جاتا، اور اب مومن جیسا اپنے خواب کی تعبیر سمجھتا ویسا ہی اس کا خواب بن جاتا، یعنی ایسا نہیں کہ پروردگار نے کچھ لکھا کہ اس کی وجہ سے مومن کو یہ خواب دکھایا جا رہا، مومن نے خواب دیکھا، اب جیسا اس کا نتیجہ نکالے گا بس وہی خواب ویسا بن جائے گا اور وہی چیز اس کے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد امام نے کہا اسی لیے اپنا خواب سوائے عقل مند آدمی کے کسی کے سامنے بیان نہ کرو تاکہ وہ تمہیں تمہارے خواب کی اچھی تعبیر بتائے، اور جیسی تعبیر تم سوچو گے تمہارا خواب ویسا ہی بن جائے گا۔ اس کے بعد امام نے اس کی تائید میں، اپنی بات کی وضاحت میں اپنے جد پیغمبر اسلام کا ایک واقعہ نقل کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نے سنا ہوگا کہ میرے جد کے پاس ایک عورت آئی۔ اب دیکھیے بظاہر یہ خواب کتنا برا خواب نظر آ رہا ہے۔ ایک عورت آئی، اس عورت کا شوہر کاروباری آدمی تھا، تاجر تھا، مسلسل کاروبار کے لیے سفر پہ جایا آیا کرتا تھا۔ اب یہ عورت ایسے وقت میں آئی کہ جب اس کا شوہر تجارت کے لیے باہر گیا ہوا، پیغمبر کے پاس آتی ہے اور پیغمبر کو سلام کر کے کہتی، اللہ کے رسول میرا دل بڑا پریشان ہے، میرا شوہر باہر گیا ہوا اور میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر گیا ہے، یعنی آج کی طرح کے ستون بھی نہیں، پرانے زمانے کے گھر یا خیمے جو بنائے جاتے تھے فقط ایک ستون ہوتا تھا جس پر پورا گھر قائم، ستون گر گیا یعنی پورا گھر گر گیا۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر گیا اور میرا دل بڑا پریشان ہے۔ اب یہ زبان سے تو نہیں کہہ رہی مگر اس کے ذہن میں یہی پریشانی ہوگی کہ خواب تو بڑا برا خواب، میرا شوہر سفر پہ ہے، خدا خیر کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ گھر کا ستون گرنا۔ پیغمبر اسلام نے سنا، کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ خواب تو بہت اچھا خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شوہر واپس خیریت کے ساتھ پلٹ کے آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا مومنہ عورت ہے، خوش اور مطمئن ہو کے چلی گئی اور واقعاً اس کا شوہر خیریت کے ساتھ آ گیا۔ اب تاجر آدمی ہے، مستعد تجارت سے سفر پر گیا چند دنوں کے بعد، اور اتفاق سے پھر اس عورت نے یہی خواب دیکھا، پھر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچی بہت پریشان ہو کر، اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میرا دل بے چین ہو رہا ہے اور گھبرا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، خواب تو بڑا اچھا خواب، اس گھر کے ستون کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شوہر خیریت کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ مطمئن ہو کر عورت چلی گئی اور پھر اس کا شوہر خیریت کے ساتھ آ گیا۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ پھر جب اس کا شوہر اپنے تیسرے سفر پہ گیا تو پھر اس نے یہی خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر گیا، پھر اس کا دل پریشان ہو گیا، خدا خیر کرے میرے شوہر پہ کوئی آفت تو نہیں آئی۔ پھر پیغمبر کی خدمت میں پہنچی، اللہ کے رسول یہ خواب دیکھا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا خواب ہے، ہاں تمہارا شوہر خیریت کے ساتھ آئے گا، بے فکر ہو کے جاؤ۔ پھر مطمئن ہو کے گئی۔ اب تاریخ کہتی ہے امام کی روایت کہ چوتھی مرتبہ جب اس کا شوہر تجارت پہ گیا اور پھر اس نے یہ خواب دیکھا تو پریشان ہو کے گھر سے نکلی، کیونکہ بہرحال شوہر اور بیوی کا رشتہ اور ایسا خواب، پریشان ہو کے نکلی۔ لیکن اس سے پہلے کہ مسجد نبوی میں پہنچتی، راستے میں کوئی مومن مل گیا، کوئی مسلمان مل گیا، اس کا جاننے والا مل گیا، اس کا رشتہ دار مل گیا۔ دیکھا یہ بڑی گھبرائی ہوئی ہے، بڑی پریشان۔ رات کو آدمی خواب دے کر اٹھے، اور رات کا مقصد ہماری رات، ورنہ مدینے میں تو یہ صبح کا وقت ہوتا، اور ایسا خواب تو پریشانی تو ہوگی۔ سوال کیا بات ہے اتنی صبح صبح تم کہاں جا رہی؟ مرد ہوتا تو کوئی بات نہیں، مسجد میں جا رہا، عورت کہاں جا رہی؟ اور اتنی پریشان ہو کر کہا میں نے رات کو یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر گیا جبکہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا۔
اس نے سنا ایک مرتبہ کا یہ خواب تو بہت برا خواب ہے، گھر کا ستون گر گیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا شوہر مارا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے، یعنی امام کی روایت، کہ چند دنوں بعد واقعاً اس کے پاس یہ خبر آ گئی کہ تمہارا شوہر اس سفر کے اندر مارا گیا۔ جب پیغمبر اسلام تک یہ اطلاع پہنچی تو عجیب فقرہ پیغمبر نے کہا کہ خواب کی تعبیر بتانے والے نے اس کے شوہر کو مار دیا، ان معنوں میں نہیں کہ اس نے قتل کیا، بلکہ پھر یہی فقرہ کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ مومن جب کوئی خواب دیکھتا تو اس کا خواب اس کے سر پہ معلق رہتا، اب جیسا وہ اپنے خواب کی تعبیر نکالے گا وہ خواب ویسا ہی بن جائے گا۔ اچھی تعبیر نکالے گا تو اچھا خواب ہے، بری تعبیر نکالے گا تو برا خواب بن جائے گا۔ اسی لیے اپنے خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرو، فقط اس کے سامنے کہ جو اچھی تعبیر پیش کر سکتا ہو۔ اور امام نے بھی یہی کہا، اسی لیے کہ دیکھو جب تمہارے سامنے کوئی خواب بیان کرے تو ہمیشہ اس کی تعبیر اچھی بتاؤ۔ اور اسی لیے شاید یہی وجہ کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہو گیا کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی، خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے، اسی لیے شاید مشہور ہو گیا کہ دیکھیے جو آدمی اچھا خواب دیکھے گا تو اچھے خواب کی تو تعبیر لوگ پوچھتے بھی نہیں، بلکہ اچھے خواب کا تو پتا ہے کہ دیکھا دل خود ہی خوش ہو جاتا کہ یہ واقعہ ایسا ہی ہونے والا۔ بلکہ ایسا خواب اگر کسی کو سنایا بھی جاتا تو تعبیر پوچھنے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا، اتنا اچھا خواب دیکھا۔ یہی وجہ کہ ہمارے سامنے یہ روایت ملتی کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مولا، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میرے سر پر سورج چمک رہا، جس کی وجہ سے میرا سارا سر روشن ہو گیا مگر میرا جسم روشن نہ ہو سکا۔ امام نے کہا خواب اچھا خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر ایمان موجود ہے مگر مکمل ایمان نہیں، اگر مکمل ایمان ہوتا تو تیرا سارا جسم روشن ہو جاتا، لیکن خیر سر پر بھی سورج چمکا، یہ ایمان کا سورج ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت ملے گی۔ اب دیکھیے اگر تعبیر پوچھنے آیا تھا تو بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، کیا کہتا ہے کہ مولا لوگ تو کہتے ہیں کہ اس خواب کا مطلب ہے کہ مجھے بادشاہت ملنے والی، اچھا خواب انسان خود ہی نتیجہ نکال لیتا، لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تمہارے سر پہ سورج چمک رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بادشاہ بننے والے ہو۔ امام نے بھی عجیب جواب دیا، امام نے کہا یہ بتاؤ آج تک تمہارے خاندان میں بادشاہ کتنے گزرے جو تمہارے دل میں بادشاہت کا خیال پیدا ہو گیا، اور پھر ایک مومن کے لیے جنت کی بادشاہت سے بڑی بادشاہت کون سی ہے؟ لیکن خیر میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھے خواب کی تعبیر تو آدمی خود ہی نکال کے بیٹھ جاتا ہے، میں بادشاہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا۔ برا خواب ہے کہ جو آدمی کو پریشان کرتا اور وہ گھبرا کے دوسروں کے پاس جاتا، تو بتایا گیا کہ برے خواب کی تعبیر بھی اچھی نکالو، اس لیے کہ جیسا سوچو گے ویسا خواب بن جائے گا۔ یہی جناب خزیمہ کے ساتھ مسلسل ہو رہا۔ اب تاریخ کہتی کہ ایک دن پھر پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، صبح کا وقت ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اب یہ ذہن میں رہے کہ جھوٹا خواب پیغمبر کے سامنے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، مسجد بھری ہوئی ہے، جناب خزیمہ آئے مگر آج کچھ پریشان ہے، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے پھر پوچھا کہ پریشانی کیوں ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ میں آپ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ اب جناب خزیمہ کی پریشانی بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں غیر خدا کا سجدہ حرام قرار دیا گیا۔ اگر ماقبل کی امتوں میں ہمیں نظر آتا ہے مسئلہ تو وہ بات دوسری، مگر اسلام میں غیر خدا کا سجدہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور جناب خزیمہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میں پیغمبر کے پاؤں پہ سجدہ کر رہا ہوں، اب پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس خواب کا مطلب کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میں پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہوں یہ محبت شرک کی حدوں میں چلی جائے؟ یہ مسئلہ تھا، یہ پریشانی تھی۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا خزیمہ خواب بڑا اچھا خواب، اور اس خواب کی تعبیر میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے قریب آؤ۔ یہ کہہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے قریب بلایا اور پھر اپنی پیشانی ان کی پیشانی سے مس کی، دونوں پیشانیوں کو ایک دوسرے سے مس کیا اور کہا یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر، جو تم نے کل رات کو خواب دیکھا کہ تم میرے قدموں پہ سجدہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہاری پیشانی میری پیشانی کے ساتھ مس ہوگی، یہ تمہارے خواب کی تعبیر۔ تو اب مسلسل اس کے علاوہ ایک تو خواب اور ہے، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ پھر تقریر میں ایک یکسانیت آ جائے، انہیں نظر انداز کرتے ہوئے فقط اس چیز کو دوبارہ بیان کر دیا جائے کہ یہ مسلسل خواب اور پیغمبر کا ان خوابوں پر عمل کروانا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ
کہ جناب خزیمہ کا مقام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتنا بلند تھا، مگر وہ خاص واقعہ جس کی وجہ سے جناب خزیمہ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک یادگار بن کے رہ گیا، یہ وہ واقعہ کہ جو تاریخ کے اوراق پر جب بھی آتا تو ہر ایک کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ سعادت ہمیں ملے۔ ہاں، تاریخ اتنا بتاتی کہ ایسا ہی ایک واقعہ مولا کائنات کے سلسلے میں بھی پیش آ چکا، لیکن پہلے جناب خزیمہ کا واقعہ بیان کروں۔ پیغمبر اسلام کسی کام سے مدینے کے باہر نکلے تھے اور اس کام کو انجام دے کے واپس آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی کہ ایک گھوڑا بیچنے والا آدمی ایک گھوڑے کو لے کے مدینے کے اندر داخل ہو رہا۔ یہ گھوڑا فروش ہے، وہ تاجر ہے کہ جس کا کام گھوڑوں کو بیچنا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا، گھوڑا پسند آ گیا، پیغمبر نے اس کو خریدنا چاہا، پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تاجر نے قیمت بتائی اور آخر تھوڑی دیر تک قیمت پر بات چیت ہوتی رہی اور پھر طے پا گیا جو قیمت پیغمبر اسلام نے دینے کو کہا، تاجر نے قبول کر لیا۔ ساتھ چل رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو جلدی ہے اپنے گھر پہنچنے کی تاکہ اس کے پیسوں کو ادا کیا جائے، ایک لمحے کے لیے بھی ذمہ داری آئے پیغمبر اسلام کے لیے یہ بات قبول نہیں، جلدی جلدی چل رہے ہیں۔ اور وہ آدمی آرام آرام اور اطمینان سے چل رہا، یہاں تک کہ اس میں اور پیغمبر میں فاصلہ ہو گیا، پیغمبر تھوڑا آگے نکل گئے، یہ آدمی تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ اب ادھر مدینہ جاگا ہوا تھا، لوگ بازاروں میں تھے، لوگوں کی نگاہ اس کے گھوڑے پر پڑی، لوگوں کو گھوڑا بہت پسند آیا، ادھر سے ایک آدمی آیا، ایک آدمی ادھر سے آیا۔ عرب کے اندر 1400 سال پہلے گھوڑا یہ تو ایک عرب کی زندگی کی سب سے اہم چیز تھی، لوگ بیوی کے زیورات اور مکان بیچ کے گھوڑے لیا کرتے تھے، چنانچہ لوگ جمع ہونے لگے، گھوڑا ہر ایک کو پسند آ رہا ہے۔ خود ہی اندازہ کریں کہ جس گھوڑے کو پیغمبر نے پسند کیا وہ کتنا اچھا گھوڑا ہوگا۔ اب ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے خریدوں، لوگوں نے قیمت لگانا شروع کی اور قیمت بڑھتی چلی گئی، اتنے سارے لوگ۔ اب ادھر بیچنے والے کے دل میں ایک لالچ اور طمع پیدا ہو، یہ سودا تو میں نے ایسا کر لیا کہ جس میں مجھے زیادہ فائدہ مل سکتا۔ جب اس نے دیکھا کہ بڑی بھاری قیمت لگ رہی تو ایک مرتبہ اس نے آواز دی، پیغمبر کو مخاطب کیا، یہ غیر مسلم تھا، کہ اے شخص یہ بتا کہ کیا تو یہ گھوڑا خریدنے کو تیار ہے یا نہیں؟ اگر تو نہیں خریدتا تو میں دوسروں کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ پیغمبر اسلام روکے، ایک مرتبہ حیرت سے اس کو دیکھا، واپس اس کے پاس آئے کہ تو نے کیا کہا؟ گھوڑا تو میں خرید چکا ہوں، ہمارا تمہارا معاہدہ ہو چکا، تم بیچ چکے ہو، میں خرید چکا ہوں، وقت تمہیں لا کے پیسے دینا۔ مکر گیا، انکار کرنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، گھوڑا میں نے تو اب تک تمہارے ہاتھ نہیں بیچا، وقت یہ بات ہوئی تھی کہ تم خریدو گے، مگر کوئی یقینی بات تو طے نہیں پائی۔ اب پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے دل میں لالچ آ چکی، اللہ کے رسول کو ان باتوں کی فکر نہیں، مگر جو اصول کی بات ہے اس سے بیان کرنا۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، گھوڑا میں خرید چکا ہوں، اور وہ منع کر رہا۔ اور آخر اس کے پاس ایک دلیل بھی کہ بھائی اگر تم نے گھوڑا خریدا تو اس خرید و فروخت کا کوئی گواہ ہے یا نہیں، اپنا گواہ پیش کرو۔ اب مدینے کے اندر بہت سارے مسلمان اس وقت یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں، پیغمبر اسلام اور اس کی بات چیت سن رہے ہیں، اس سے کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں، سارا مکہ جانتا ہے، یہ صادق ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی بات صحیح، اور اسے پتا کہ ان میں سے کوئی بھی وہاں تھا تو نہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم گواہی دیتے ہو کہ پیغمبر نے یہ گھوڑا خریدا۔ اب ہر مسلمان پیچھے ہٹا جا رہا، اندازہ کر لے کہ کیا مسلمانوں کے دل میں رسالت کی عظمت اور اہمیت تھی، پیچھے ہٹا جا رہا، کہہ رہا کہ گواہی تو ہم نہیں دے سکتے، جھوٹ کیسے بولے، جھوٹی گواہی کیسے دے، معاذ اللہ، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ اتنے میں خزیمہ ابن ثابت انصاری وہ کسی کام سے ٹہلتے ہوئے ادھر آ نکلے، مجمع لگا، پیغمبر کھڑے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، بات چیت ہے، ایک مرتبہ سڑک کے آگے بڑھے، اللہ کے رسول اس معاملے میں کیسے؟ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟
تو سارا مسئلہ اس گھوڑے سوار نے ان کے سامنے پیش کیا اور کہا دیکھو یہ شخص اس گھوڑے کو کہہ رہا ہے کہ خریدا، جبکہ اس نے نہیں خریدا، اگر اس نے خریدا ہوتا تو اس کا کوئی گواہ ہوتا۔ خزیمہ نے کہا کہ میں اس کا گواہ کہ اس نے یہ گھوڑا تم سے خریدا۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑے سوار تو حیران ہوا، پیغمبر نے بھی حیرت سے خزیمہ کو دیکھا، کہا کہ اے خزیمہ تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے جتنی چیزیں ہم کو بتائیں بغیر دیکھے ہم نے ہر چیز کی گواہی دی، تو کیا ایک معمولی سا گھوڑا ایسا کہ جس کے اندر ہم یہ شک کریں کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ جب ہر چیز سے ہم نے گواہی دی تو اس پر بھی ہم بغیر دیکھے گواہی دے رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا انت ذو شہادتین، آج سے تم ذو شہادتین ہو گئے، اس کا مطلب ہے دو گواہوں کے برابر۔ اور پیغمبر نے کہا کہ آج کے بعد خزیمہ اگر کسی مسئلے میں گواہی دیں تو ویسے تو اسلام کہتا ہے کہ ہر چیز میں دو گواہ ہونے چاہیے، مگر خزیمہ کی گواہی ہمیشہ سچی گواہی مانی جائے گی اور ایک آدمی ان کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی۔ اب اس چیز اور ایک آدمی ان کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں جسے تمام مسلمان مانتے ہیں، اور اگلے فقرے بھی میرے سن لیجئے، گفتگو کا اختتام تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ ہاں میں اتنا اور یاد دلا دوں کہ یہ خزیمہ کا مقام تھا، یہاں رک گئے، مگر یہی تو فرق ہوتا ہے معصوم و غیر معصوم میں۔ ایک روایت اور بھی تو ہے کہ ایسا ہی مسئلہ مولائے کائنات کے سامنے پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام، شاید اس واقعے سے پہلے کا ہے یا شاید اس کے بعد کا ہے، تاریخ خاموش، کہ جب پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک مسلمان نے یہ کیا، یہ تو خیر غیر مسلم تھا، ایک مسلمان نے ایسا ہی کیا کہ گھوڑا بیچ کے مکر گیا، اور پیغمبر کے جو صحابی آئے تو اللہ گھوڑے آپ کو پیش کرنا چاہیے کیونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے خریداری کی۔ پیغمبر خاموش۔ دوسرے صحابی آئے اتنے میں ٹہلتے ہوئے، جھگڑا سنا، کہا اللہ کے رسول یہ بات تو صحیح کہہ رہا کہ آپ کو گواہ پیش کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا۔ تیسرے صحابہ آئے، انہوں نے بھی اسی قسم سے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول حق تو اس کے ساتھ لگ رہا، گواہ تو آپ کو پیش کرنا۔ اور جب مولائے کائنات آئے اور یہ مسئلہ سنا تو کچھ کہا بھی نہیں، نیام سے تلوار نکالی اور اس کی گردن کو جدا کر دیا۔ اللہ کے رسول آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا قیامت ہے، ہم نے مانا، اور وہ شخص کہ جو ایک گھوڑے کے معاملے میں آپ کی تکذیب کرے واجب القتل ہے، اس اعتبار سے میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرتا ہوں۔ اور مولا کو بھی پیغمبر نے ایسا ہی خطاب دیا، مگر وہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو اب ذو شہادتین جناب خزیمہ کا لقب بن گیا، کیونکہ انہوں نے ایسے مقام پر گواہی دی کہ پیغمبر نے کہا اب اس کی گواہی بالکل سچی۔ اور یہ یاد رکھو کہ جب یہ ایک گواہی دے گا تو ہمیشہ اسے دو کے برابر مانا جائے گا۔ ہاں اب تاریخ سے پوچھئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا۔ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا۔ جناب خزیمہ ساری زندگی پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ کہ ایک ایسا گروہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد وہ پریشان ہو گئے، وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا، مگر بعد میں ان کے ایمان نے ان کی ہدایت کی اور وہ مولائے کائنات کے پرچم تلے آئے۔ تو کہا جاتا کہ سب سے پہلے جس شخص نے مولائے کائنات کے پاس پہنچ کے توبہ کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پیغمبر کے بعد فوری فیصلہ نہ کیا، میں شک و شبہ کا شکار ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں، ان میں سب سے پہلی شخصیت تو ابن التحان کی ہے، ابو الحسین ابن التحان، اور دوسری شخصیت جناب خزیمہ ابن ثابت انصاری کی ہے کہ آتے ہیں مولا کے پاس اور کہتے ہیں یا امیر المومنین میں توبہ کرنے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، پیغمبر اسلام کے بعد میں کچھ عرصے شک و شبہ میں رہا اور فیصلہ نہ کر پایا جبکہ مجھے فوراً فیصلہ کرنا تھا، بس آج سے میں آپ کی اطاعت اور آپ کی امامت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو خزیمہ ابن ثابت انصاری کے بارے میں یہ بھی ان کی ایک فضیلت کہ یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں بلکہ دوسری شخصیت ہیں کہ جو ایک مرتبہ توبہ کر کے مولا کے پرچم تلے جمع ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں اتنا زیادہ ہر مقام پہ نمایاں نظر آنے والے پیغمبر کے بعد گوشہ نشین ہو جاتے ہیں مولا کے طریقے پر۔ اور اس کے بعد سن 35 ہجری میں جب مولائے کائنات کی خلافت ظاہری شروع ہوتی تو خزیمہ پھر میدان میں آئے، ہر جگہ علی کے ساتھ ساتھ ہیں،
جب مولا نے اپنے دارالحکومت کو مدینے سے کوفے منتقل کیا تو ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا شہر ہے، ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مگر خزیمہ ابن ثابت انصاری وہ شخصیت ہے اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ ہم کس کا ساتھ دیں۔ جناب عمار یاسر کی شہادت کے بعد وہ سب کے سب علی کے لشکر میں آ کے شامل ہو گئے، کیونکہ انہیں پیغمبر کی ایک حدیث یاد تھی کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جناب عمار کی شہادت کے بعد ان تمام لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ثابت ہو گیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، ہمیں علی کا ساتھ دینا۔ مگر جناب خزیمہ ابن ثابت انصاری وہ کہ یہ تو مولا کے ساتھ شروع سے ہیں، جیسے ہی عمار یاسر شہید ہوئے یہ بے چین ہوئے، کہا مولا اب میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ لشکر شام میں داخل ہو گئے، چاروں طرف سے لوگوں نے ان کو گھیر دیا۔ پیغمبر کا وہ فرمان ذہن میں رکھیے کہ خزیمہ کی گواہی ہمیشہ سچی گواہی ہوگی، اور جہاں خزیمہ ہوں گے سمجھ لو کہ یہ سچ بول رہے ہیں، ایک آدمی بھی ہو تو انہیں دو کے برابر ماننا۔ اب پیغمبر کے بعد سے آج تک خزیمہ کس طرف سے، اور آج ایک مرتبہ خزیمہ لشکر میں شامل ہو چکے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنی بہادری سے جہاد کیا کہ لشکر پریشان ہو گیا، اور آخر چاروں طرف سے انہیں گھیرا گیا، تیروں اور تلواروں کی بارش ہوئی، اور میدان صفین میں گھوڑے سے گر کر شہادت کے مقام اور مرتبے پر فائز ہو گئے۔ تو صفین کے شہیدوں میں ذو الشہادتین خزیمہ کا نام آتا ہے۔ صفین کے میدان میں سن 37 ہجری میں صفر کے مہینے میں یہ شہید ہوئے، مگر مولا نے انہیں کبھی نہیں بھلایا۔ چنانچہ وہ خطبہ میں پھر پڑھ دوں کہ اب 37 ہجری میں یہ شہید ہوئے، 41 ہجری میں رمضان کا مہینہ آ گیا، مولا کائنات کی شہادت کی تاریخیں آئیں۔ مورخین لکھتے ہیں شیخ عباس قمی کہ امیر المومنین نے اپنی وفات اپنی شہادت سے ایک ہفتے کے اندر اندر ایک خطبہ دیا تھا جو علی کا آخری خطبہ تھا، اور اس خطبے میں مولا نے عجیب طریقے سے کچھ لوگوں کو یاد کیا تھا۔ مولا کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ أَخْوَانِي، وہ میرے بھائی کہاں ہیں جو سیدھے راستے پر چلے اور جو حق پر قائم رہے۔ أَيْنَ عَمَّار، أَيْنَ ابن التیہان، أَيْنَ ذو الشہادتین، یہ علی کہہ رہے کہاں ہے عمار یاسر، کہاں ہے ابن تیہان، کہاں ہے ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت انصاری، وَأَيْنَ نَظَائِرُهُم مِّنْ أَخْوَانِي، اور کہاں ہیں انہی جیسے میرے دوسرے بھائی، وہ لوگ جنہوں نے موت سے عہد کیا اور جن کے سر کاٹ کر فاسق و فاجر لوگوں کے سامنے لے جائے گئے۔ اب ان جملوں کی وضاحت ممکن نہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ کس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے سر کاٹ کر فاسق و فاجر لوگوں کے سامنے لے جائے گئے، کہاں ہیں میرے بھائی۔ اور اب خطبہ دیتے دیتے علی نے ایک مرتبہ اپنی ریش کو، اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر مارا، آسمان کی جانب دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، افواہ اخوانی، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی،
جنہوں نے قرآن کی محکم طریقے سے تلاوت کی، علی کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور علی تو شہادتین خزیمہ ابن ثابت انصاری اور عمار یاسر جیسی شخصیتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کی عظمت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنی شہادت سے ایک ہفتے پہلے ان کو یاد کیا۔ تو بہرحال علی کا ان کو یاد کرنا تمام صاحبان ایمان کے لیے ایک ہدایت ہے کہ یہ عظیم شخصیتیں، ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم انہیں یاد کریں، مسلسل یاد نہ کر سکیں تو جب کبھی موقع ملتا رہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ آج کی گفتگو تھی اور آئندہ بھی گفتگو اس سلسلے میں ہوگی۔ تقریر ختم ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں مسائل پر گفتگو شروع کروں، ایک اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ آئندہ بدھ کو، کیونکہ ہم کراچی میں نہیں ہوں گے اس لیے یہ درس نہ ہو سکے گا، یہ تقریر نہ ہو سکے گی۔ پورا ایک ہفتہ کراچی سے ہم باہر ہیں، جس میں بدھ کا دن بھی آ رہا، تو ایک ہفتے کا وقفہ پڑ رہا ہے آئندہ بدھ کا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا ماہ رجب کے آخر میں۔ صرف ایک درس، ایک تقریر اس سلسلے کی آئندہ بدھ کو معطل رہے گی، سلسلہ بند رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ حضرات بھی حاضر ہوں گے، اور ہم بھی ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے لیے جنہیں مولا کائنات یاد کر رہے ہیں اس مقام پہ جمع ہوں گے۔ آج کی گفتگو تقریر کی حد تک ختم ہوئی، اب مسائل کی باری ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجتے محمد و آل محمد۔ میں ان کو اطمینان دلا دوں کہ جن کو مسائل سے گھبراہٹ ہوتی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہفتوں سے یہ سلسلہ کافی کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے، زیادہ آپ کو زحمت بھی نہ ہو، اور جو اہم باتیں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ مسائل فقہ میں موت سے متعلقہ کچھ مسائل بیان ہوئے، خون سے متعلقہ کچھ مسائل بیان ہوئے، وضو سے متعلقہ کچھ مسائل بیان ہوئے، اور اب میرا ارادہ ہے کہ آج سے شروع کیے جائیں اور 2-3 ہفتے تک نماز جماعت کے کچھ مسائل بیان کر دیے جائیں، کیونکہ یہ بھی وہ غلطی ہے جو بڑی کثرت کے ساتھ صاحبان ایمان سے ہوتی، اور ہماری مسجدیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کس انداز سے لوگ مسجدوں میں جانے کے بعد بھی اور ساری زندگی جماعت نماز میں شرکت کے بعد بھی اس کے بنیادی مسائل سے بھی واقف نہیں۔ اور نماز جماعت تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں آدمی کی جہاں ایک طرف فضیلت بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، روایت میں آ گیا کہ 10 سے زیادہ ہو جائیں تو ان کا ثواب کوئی لکھ نہیں سکتا، تو دوسری جانب ایک ذمہ داری بھی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جہاں کھڑے آپ کو اپنی نماز میں اتنی احتیاط کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی نماز تو غلط کر ہی دیں، آپ کی وجہ سے آپ کے دوسرے ساتھیوں کی نماز بھی غلط ہو جائے، کیونکہ نماز جماعت میں تو ایک سلسلہ چلتا ہے پیش امام تک۔ اگر اس کے اندر بیچ میں مسلسل لوگ غلطیاں کریں تو جو پیچھے والے ہیں ان کی نماز کا صحیح ہونا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اس اعتبار سے کچھ مسائل جتنے ممکن ہو سکا بیان کیے جائیں گے 2-3 ہفتوں تک، جو اہم چیزیں دیکھی گئیں۔ البتہ یہ گفتگو چونکہ فقط آپ لوگوں تک تو محدود رہے گی نہیں، یہ آگے بھی جاتی ہے تقریر، دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں، تو براہ راست اگر میں نماز جماعت کے بیچ سے مسائل شروع کر دوں تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس فقہ کا اتنا علم نہیں ہے بات سمجھنا مشکل ہوگی۔ اس لیے ہو سکتا ہے آج آپ کو لگے کہ کچھ بچوں جیسی باتیں بتائی جا رہی ہیں، مگر یہ سلسلہ تاکہ سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ضروری ہے۔ نماز جماعت کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ نماز جماعت کی انتہائی تاکید اور فضیلت، اور یہاں تک ہے کہ اگر چند آدمی جن میں کوئی عالم نہیں ہے کسی مقام پر اکٹھا ہوں اور وقت نماز آ جائے اور ان میں کوئی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ نماز جماعت پڑھا سکے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نماز جماعت ساتھ پڑھ لیں تاکہ فرادہ نماز سے کئی لاکھ گنا زیادہ ثواب ان کو مل سکے۔ البتہ عالم کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز کا ثواب ایک غیر عالم کے پیچھے والی نماز سے زیادہ ہے، لیکن غیر عالم کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی۔ مثلا 3-4 دوست جس میں ایک کی قرأت بالکل صحیح ہے، صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے نماز، اب اگر یہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں تو بہتر ہے کہ آپس میں جماعت کر لیں تاکہ ثواب سب کا زیادہ ہو جائے۔ البتہ اس سب کے باوجود نماز جماعت بہرحال مستحب اور سنت ہے، یعنی اس میں شریک ہوں گے تو ثواب ملے گا، شریک نہیں ہو کوئی آدمی تو گناہگار نہیں۔
ہاں جماعت کی توہین کرے، جماعت کو اہمیت نہ دے، جماعت کو بالکل معمولی چیز قرار دے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر نماز جماعت کی اہمیت کو مانے اور تسلیم کرے، البتہ کسی وجہ سے نماز جماعت میں شریک نہ ہو تو وہ گناہ گار نہیں، کیونکہ نماز واجب تو نہیں ہے، سنت ہے۔ مرد کے لیے بھی سنت ہے، عورت کے لیے بھی سنت ہے۔ عورتیں بھی اگر نماز جماعت کرائیں خود یا مردوں کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھیں تو اس کا بھی ثواب ہے، یعنی یہ مستحب فقط مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت کے لیے بھی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ نماز جماعت مستحب تو ہے، البتہ اس کے مستحب ہونے میں بھی کم اور زیادہ کا فرق ہے، یعنی صبح کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز میں جماعت کا ثواب زیادہ، ظہر و عصر میں بھی مستحب اور ثواب ہے، مگر اس سے زیادہ ثواب صبح اور مغربین میں، یعنی اگر کوئی 5 نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم صبح اور مغربین کو تو پڑھے کہ اس کا ثواب ظہرین کی نماز سے زیادہ ہے۔ ہاں ایک بات کا میں تذکرہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ نمازیں ہیں جو عبادتیں، اسے بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ خواہش رکھنے کے باوجود ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک عام مشاہدہ اور اندازہ یہ کہ مغربین کی نماز جماعت ایک عام مسجد میں 40 سے 45 منٹ لیتی ہے، 40 سے 45 منٹ شام کا وقت، اور 40 سے 45 منٹ ایک آدمی کو لگتے ہیں جو ایک دفعہ مسجد میں چلا جائے۔ اب فقط اس لیے کہ بھائی اسلام منع تو نہیں کرتا، مگر ہر آدمی سے کہتا بھی نہیں کہ تم اتنا وقت لگا۔ واجب نماز تو فقط 7 منٹ کی ہے، 8 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے۔ 35 منٹ جو باقی نکلتے ہیں وہ مستحب چیزوں میں نکلتے ہیں، جو بعض آدمی کے پاس وقت ہے، بعض کے پاس نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ سب اس کو انجام دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فقط اس وقت کی زیادتی سے گھبرا کے بہت سے لوگ جماعت پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں مگر نہیں پڑھتے ہیں اور ان کو مسجد چھوڑ دینا پڑتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو عراق ہو یا ایران ہو، وہاں جہاں جہاں ہماری جماعت نمازیں ہوتی ہیں کتنی مختصر 8-10 منٹ میں ایک آدمی فارغ ہو گیا۔ جس کے پاس وقت ہے، جس کو سنت عبادتیں کرنا، کوئی اس سے نہیں کہہ رہا کہ نکلو مسجد سے، اب نماز ختم ہو گئی، تمہارے پاس وقت ہے، بیٹھ کے تم سنت عبادتیں کرو۔ مگر جس کے پاس وقت نہیں ہے بیچارے کے پاس، اس کو ضروری کام سے جانا ہے، کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت، وہ چند آدمیوں کی سنت عبادت کی خاطر وہ کیوں زحمت میں پڑے۔ آپ نے واقعہ سنا کہ نیند خراب نہ ہو تو صحابی اپنے جسم پہ تیر برداشت کر رہا، تو یہ بھی ایک حقوق میں سے ایک حق کہ انسان اس بات کا خیال رکھے اور اس بات کی کوشش کرے۔ اب یہاں ہمارے ماحول میں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو عام طور پر انتظامیہ کے اختیار میں ہوتا، مگر اگر سب نماز پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو تو تبدیلی ہو سکتی ہے کہ جیسی اکثر جگہ۔ ہاں اب اس تبدیلی میں کیا مسئلہ آئے گا؟ تسبیح ہے، دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، یہ سب تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ فقط ایک مسئلہ آئے گا کہ بھائی نافلہ نماز تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھی جاتی، جیسا میں جو بتا رہا تھا وہ یہ کہ مغرب ختم کی، فوراً عشاء پڑھ کے ختم کیا آپ نے، پھر اس کے بعد عام آدمی فارغ ہو گیا، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے۔ لیکن نافلہ کی وجہ سے بعض اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اس میں بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ نافلہ نماز میں یہ کہیں نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھو، یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، بس یہ نہیں ہے کہ عشاء سے پہلے پڑھو، بلکہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھیں، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء دونوں کے نافلہ ایک ساتھ پڑھیں۔ بیچ میں پڑھنے کا حکم نہیں، صرف اتنا ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک نافلے کا بالکل فضیلت کا وقت بھی رہتا، تو اب نماز مغرب کے بعد انسان عشاء کی نماز اگر پڑھ لے جماعت کے ساتھ اور جماعت ختم ہو جائے، اب جن کو بیٹھنا ہے بیٹھیں، نافلہ پڑھنا ہے پڑھیں، جن کو کوئی کام ہے وہ چلے جائیں، تو یہ نماز جماعت زیادہ بڑے حلقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی۔ خیر یہ تو ایک ضمنی چیز آ گئی جن کا مسائل سے اتنا تعلق نہیں ہے، ہمارے ماحول سے تعلق، یہ بات ہو گئی۔ اب اس سلسلے میں ایک بات اور کہ نماز جماعت جو ہے، نماز جماعت، اس کی اصل تاکید اور فضیلت فقط روزانہ کی یومیہ نماز میں ہے۔ اس کے علاوہ نماز جو دوسری نمازیں مثلا نماز آیات یا نماز میت وغیرہ، اس میں اس کی اتنی تاکید نہیں ہے، چاہے جماعت سے پڑھیں چاہے الگ الگ پڑھیں۔
ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، مگر زیادہ جو تاکید ہے وہ روزانہ کی 5 نمازوں کے بارے میں ہے۔ سنتی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی بھی سنتی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی ہے سوائے 2 کے۔ ایک نماز استسقاء، کسی علاقے میں بارش نہ ہو تو بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے سنتی نماز پڑھی جاتی، وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب۔ دوسرا نماز عیدین، عید اور بقرعید کی نماز غیبت امام میں مستحب ہے، سارے علماء کا اس پر اتفاق، لیکن اس کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے جبکہ یہ سنتی نماز، سوائے آیت اللہ خمینی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے علاوہ جہاں پر امام نائب امام کی حکومت، اس کے علاوہ باقی تمام دنیا میں احتیاط واجب یہ ہے کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے بلکہ فرادہ پڑھی جائے۔ احتیاط واجب یہ ہے آیت اللہ خمینی کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ فرادہ پڑھیں، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو قربتاً اللہ کی نیت نہ کریں، رجائے مطلوبیت کی نیت کریں۔ لیکن خیر یہ مسائل اور پریشان کر دیں گے ایک عام آدمی کو، اس کو چھوڑ دیں کہ اصل اصول یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، سنتی نماز میں جماعت صحیح نہیں سوائے 2 نمازوں۔ واجب کتنی نمازیں ہیں؟ واجب جو روزانہ کی ہیں ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بڑی تاکید، مگر اس میں بھی ایک نماز ایسی جو بغیر جماعت کے پڑھی ہی نہیں جا سکتی، یعنی جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز یہ ہے کہ یہ تو ہوگی ہمیشہ جماعت کے ساتھ، اگر کوئی آدمی دیر سے پہنچے جماعت نہ مل سکے اب وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اب وہ ظہر پڑھے۔ خیر یہ تو ضمناً مسئلہ نکلا ہے، اصل مسئلہ پھر دوہرا دوں کہ نماز جماعت مستحب ہے، البتہ 4 مقامات پر نماز جماعت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، نماز جماعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آدمی فرض کیجئے منت مانے یا قسم کھائے یا عہد کرے، جو منت وغیرہ ہے ہمارے یہاں تو منت کا بڑا عجیب و غریب تصور آ گیا، لیکن اسلام میں تو منت ہر عبادت کے بارے میں مانی جا سکتی ہے۔ اہل بیت کا طریقہ ہمارے سامنے کہ جب حسن و حسین بیمار ہو تو منت مانی گئی 3 دن روزہ رکھنے کی، تو روزہ یہ وہ منت ہے جو سنت فاطمہ اور سنت علی، روزہ ہے، نماز ہے، وضو ہے، غسل ہے، ان کی منت مانی جا سکتی۔ تو اگر کوئی آدمی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، یہ ایک اچھی منت ہے، اور اگر یہ کام ہو جائے تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، جب کوئی آدمی بہت ہی زیادہ وسواسی اور شکی ہو جائے، ایک بیماری ہوتی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ آدمی اپنی نماز میں شک بہت ہوتے ہیں، میں نے رکوع کیا نہیں کیا، سجدہ کیا نہیں کیا، نماز صحیح ہے یا غلط، 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، الحمد کا سورہ صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ایک کیفیت آتی ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ وسواسی اور شکی ہو جاتا، ایسے آدمی کے لیے بھی نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے جب تک اس کے لیے ممکن ہو، اگر کوئی اور پریشانی نہیں تو واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اچھا، جماعت میں ہمیشہ ایک اصول ہے کہ جماعت میں شک